یہ بھی کسی نے کہا تھا جی تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت پہ اگر کہیں اگر جوڈیشری اس پہ یونائٹ ہوتی تو حکومت کسی طرح بھی اس قسم کا اقدام کو سپریم کورٹ تقسیم ہے واضح اب اس سے اور کیا اس سے زیادہ کیا تقسیم ہونا ہے اور مزید آپ ریزرو سیٹ کے کیس میں اور مزید دیکھیں گے آپ یہ میں آ رہا ہوں ابھی کہ ریزرو سیٹ کا کل آپ کو لگتا ہے فیصلہ آ جائے گا امید تو یہ 20 منٹ کے صرف آرگومنٹ سنی رہ گئے تھے چاہیے تھے اور ایک ہفتے کا کیس ایڈجرن ہوا ہے پتنی کیا ججز نے کوئی تیاری کرنی تھی کوئی تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا اہم کیس ہے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر آتا ہوں ویسے یہ جو سارا پریشر سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت عدلیہ اب ہر طرف سے پریشر کی آواز آ رہی ہے ہم پر پریشر ڈالا جا رہا ہے ریفرنسز آ رہے ہیں کبھی ابھی سرگودا کے KTC کے جج نے پریشرز کی بات کی پشاور ہائی کورٹ نے خط لکھا سندھ ہائی کورٹ نے لکھا بلوچستان نے لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو اوریجنل لیٹر تھا لاہور ججز آہستہ آہستہ اپنے پریشرز کی بات کر رہے ہیں وہ بلکہ اب تو سپریم کورٹ کے اپنے بینچ میں کئی دفعہ آواز اٹھتی ہے کہ ذرا اگر ہم آنکھیں بند کر لینی ہے تو وہ ہر بات ہے ورنہ حالات تو خراب ہیں یہ سب سیاست کی وجہ سے کیونکہ سیاست میں اس وقت دو ایڈورسریز ہیں اور جو جس طریقے سے نظام چل رہا ہے یہ بدل نہیں سکتے اس کو اسی طرح چلنا ہے اگر سارے اس کو چلانا چاہیں ایسے تو یہ سب اسی طرح چل جائے گا لیکن اگر کوئی اس نظام کے طریقے کو خراب کرنے کی کوشش کرے ایسے جیسے ٹریبونلز میں کیس چل رہے ہیں تو پھر یہ معاملات خراب ہوں گے پھر ریفرنسز بھی آئیں گے پھر بہت کچھ ہوگا کیا از دیٹ یور ریڈنگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی سب سے پہلے تو کاشف صاحب جو آج ارشد شریف صاحب کا کینیا میں ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ایک شہید جمہوریت ہے جس کے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ساری دنیا معترف تھی جب وہ شہید ہوئے کیک کاٹے گئے ان کی شہادت کے اوپر وہ کوئی اچھے ریفرنس نہیں تھے یا وہ کچھ اچھے امیجز نہیں تھے آج جب کینیا کی عدالت نے ان کے لیے فیصلہ بھی کیا ہے تو ان کی جو بیگم صاحبہ یا ان کی والدہ ان کو یا ان کی اولاد کو جو سکون ملا ہوگا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر ان کو انصاف ملتا ہے لیکن چلو کینیا میں صحیح تھرڈ ورلڈ کنٹری تو شاید 22 لیکن ابھی تک یہ فیصلہ ہو گیا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی قتل تھا لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ سازش میں پاکستان میں سے شامل کون کینینز کو تو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارشد کے خلاف سازش جو بھی ہوئی ہوگی یہاں پہ ہوئی ہوگی تو یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے کہ آخر یہاں پر کس سے سازش میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بہرحال ان کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معافی مانگی جائے حالانکہ پاکستان میں تو ایسا کہ مظلوم کو معافی مانگنی پڑتی ہے مظلوم کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر FIR کے بعد بھی جب سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے تو پریس کانفرنس کروا کے مظلوم سے کہا جاتا ہے کہ تم معافی مانگو تو اس دفعہ کینیا کی عدالت نے تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ چلو تھرڈ ورلڈ کنٹری تو 22 ریمارکس ہو جائے گا میں یہ نہیں کہوں گی لیکن ڈیولپنگ کنٹری ہے ایگزیکٹلی ڈیولپنگ کنٹری ہے تو چلو پاکستان کی حکومت کو ایٹ لیسٹ کینیا سے ہی سیکھ لینا چاہیے میں آپ نے کہا نا کہ 1 سال ہو گیا کہ ان کی والدہ صاحبہ کا یا ان کی بیگم صاحبہ کورٹ میں گئی ارشد شریف کے آئی ہوپ کہ اب یہاں پہ بھی یہ انصاف جو ہے پریویل ہوگا جہاں تک آپ نے پولیٹیکل اس کی بات کی ہے جب 6 ججز کا ریفرنس گیا تھا نا تو اس وقت صرف سوال یہ نہیں تھا کہ آپ بیڈ رومز میں ان کے پہنچ گئے ہیں آپ نے کس طرح لوگوں کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی ہے جب یہ لوگ بولے تھے نا تو اس وقت اگر یہ فیصلہ ہو جاتا بجائے اس کے کہ یہ انصاف مل جاتا تو یہ ابھی تک ہمارے ذہن میں کوسچن آئے گا کہ یہ اب جب بھی ججز فیصلہ کریں گے شاید وہ متنازع ہوں گے شاید وہ پریشرائز ہوں گے شاید ان کو بلیک میل کیا جائے گا جنہوں نے انصاف دینا انصاف کے منصب پہ وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں آج آپ نے وہ میں آج ATC گجرانوالہ سے آئی تھی 28 میرے اوپر دفعات آپ سے مراد یہ کہ آپ کے حق میں بھی ایسا بہت کچھ ہوتا رہا ہے نہیں میرٹ کے دیکھیں ہم تو ڈیل کہتے نہیں ہم تو صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں میں ATC گجرانوالہ کی آپ کو بات کر رہی ہوں 28 دفعات ہیں میرے FIR میں اور اس کے علاوہ اس کے اندر 302 قتل بھی انہوں نے ڈالا ہے اور میں آج تک گجرانوالہ گئی نہیں ہوں 9 مئی کی آڑ میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی جج صاحب چھٹی کے اوپر تھے ہر دفعہ میں گرمی میں جا کے وہاں پہ کھڑی ہوتی کبھی چھٹی ہوتی ہے کبھی ججز کے خلاف ریفرنس بھیج دیا جاتا ہے کبھی پورے کے پورے کورٹ کے احاطے کو ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف کی فراہمی نہ ہو جو عمر ایوب صاحب کے ساتھ ہوا کہ کل میاں والی کی پولیس آئی سرگودا کی پولیس آئی کیا سب کو نہیں پتا کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے 8 گھنٹے بیٹھے رہے تھے میرا صرف مطلب یہ ہے کہ انصاف ناپید ہو رہا ہے ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کے خلاف ریفرنس ہو رہے ہیں تاکہ وہ صحیح حق پہ فیصلے نہ کر سکے اس طرح اگر آپ پورا سال لٹکاتے رہیں گے تو ہم تو انصاف کے لیے ہیں اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا ججز کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر یہ جو انہوں نے ابھی آپ کو فرمایا کہ آپ کو صحیح ڈفرنس نظر آ رہا ہے تو ایک پیج پہ تو چھوڑا مجھے تو لگتا ہے کورٹس کے اندر بھی ڈفرنس ہے لگتا ہے بینچز کے اندر بھی ڈفرنس ہے اپنی بات نہیں نظر آتا ہے جب ہم سنتے ہیں اچھی بات ہو گئی کہ اب کورٹ جائے بغیر گھر بیٹھ کے آپ کو پتا ہوتا ہے وہ کہہ رہا میں ذرا حکومتی ورژن بھی اس پہ لے لوں راجہ صاحب یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں
جو فل کورٹ تھا اس نے کہا کہ حکومت اس کی ذمہ دار نظر آتی ہے, آپ نے اس کو روکا نہیں. جس طرح سے کیمپین چل رہی ہے, عموماً آپ کو پتا, آپ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں تو آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ اب آپ بینیفیشری ہیں ساری کیمپین کے. آپ لوگ یہ کر رہے ہیں جیسے کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا تھا؟ دیکھیے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے, اور کسی بھی ذمہ دار ہستی کو, شخصیت کو, جس کو اللہ نے عزت دی ہو, ایک منصب دیا ہو, اس کو ایک غیر ذمہ وار بیان جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا ڈائمینشن یا آپ کا غصہ ایک طرف ہوتا ہے. اب دیکھیں ہے بدقسمتی اس پورے نظام کے, اس پورے سسٹم کی. جب شوکت عزیز صدیقی نے آ کے ٹی وی میں سب کچھ بتایا تھا کہ یہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے کس طرح سے الٹا اور کون سے جنرل صاحب اس کے پاس گئے اور کیا بات ہوئی, سارا کچھ ہوا, فیض صاحب کا نام آیا, سب کچھ ہوا, اور عمران خان صاحب کو لانے کی تیاریاں جو تھی, اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا جاوید ہاشمی صاحب اس بات کی پیشین گوئی کر چکے تھے کہ میری عمران خان سے بات ہوگی, ججز ہماری مرضی کے آ گئے. اور پھر دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ثاقب نثار نے کس طرح نواز شریف کو سزا دی, اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جب انہوں نے تھوڑا سا ریلیف دیا, فیض آباد پہ بات کرنا شروع کی, تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, کیوریٹو ریفرنس کا لفظ سر یہ میں نے آپ کی ساری باتیں مان لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس وقت سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے خلاف کیا تھا اور تحریک انصاف کے حق میں کیا تھا, اس کا مطلب آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف اور آپ کے حق میں ہو رہا ہے, یہ بھی مان لیں. اب پھر وہی ججز ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شوکت صدیقی صاحب ٹھیک کہتے ہیں اور باقی 18-20 جو ہائی کورٹ, سارے ہائی کورٹ کے چیف ججز نے جو خط لکھا ہے کہ وہ سارے غلط کہہ رہے ہیں, صرف ایک شوکت صدیقی صاحب سچ بولتے ہیں. دیکھیں انصاف کا کیس تھا, اسٹیٹ انصاف کارڈ کا. میں 22 کی آپ سے بات کرتا ہوں. اسٹیٹ انصاف کارڈ کے وکیل تھا, میں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی اسٹیٹ انصاف کارڈ کا جو رنگ ہے وہ پی ٹی آئی کے پرچم کی طرح کا کیوں ہے, جبکہ شہباز شریف سے قصور کے کیس میں ثاقب نثار کے حکم نامے پہ جرمانہ بھی لیا گیا, تو اسٹیٹ انصاف کارڈ کا بھی جرمانہ جو ہے وہ وصول کیا جائے حکومت وقت سے کہ وہ تشہیر کر رہی ہے طریقے انصاف اسٹیٹ انصاف کارڈ کی. آج انہیں جج صاحبان میں سے جو بینچ میں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں اور ایک ان کا موقف ہے, ان میں سے ایک جج صاحب نے میرے ساتھ میری بےزتی کی دال اور مجھے کہا کہ آپ یہاں چلے جائیں. ان کا آج میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ آج ایک جج ہے, آنریبل جج ہے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ کیس آج بھی موجود ہے. اور سر مسئلہ یہ آپ اپنے کیس راجہ صاحب 2022 کے بعد بھی ایک پاکستان ہے, 2022 کے بعد بھی ایک پاکستان ہے, 2023 کا بھی ایک پاکستان ہے, 24 کا بھی ایک پاکستان ہے. ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے, آپ آج بھی انصاف کارڈ کے پی ٹی آئی کے رنگ کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی, مجھے یقین ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. میں تو پہلے کہا تھا کہ بینیفیشری طریقے انصاف رہی بہت سی چیزوں کی, لیکن آج اس سب کا بینیفیشری آپ بن رہے ہیں. جب آپ انصاف کریں گے, جب آپ بائسنس, اب دیکھیں ایک وقت میں تو آپ پہلے ماضی میں آپ نے ایک موقف اختیار کیا, پھر وہی بات سر ماضی سے آگے آ جائے نا, کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے تو پھر سارا شروع. سر سارا کیا مطلب, آپ کو جب پوچھا جائے گا کہ ابھی ججز کے ساتھ یہ اور آپ کہیں گے دیکھیں ماضی میں کیا ہوا تھا, یہ جواب تھوڑی ہے کسی چیز کا. ماضی بھی غلط تھا, حال بھی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی بلا لے جائے اور سارے ججز کو بھی بلا لیا, ساروں کی کہانی سنیں اور اس کے اوپر انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک, میں تو یہ بات مجھے امیتابھ کی فلم یاد آ رہی تھی, وہ دیوار کا ڈائلاگ ہے نا, وہ کہتا ہے پہلے 22 کو سائن کرنے کا, پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے ہاتھ پہ یہ لکھا تھا. مسئلہ یہ ہے اب کس کے سائن لے کر آئیں گے آپ یہاں پہ.